نے سورہ حامیم السجدہ، سورۃ الزخرف کی تلاوت ہم نے سنی، سورۃ الشورى کی تلاوت ہم نے سنی، اور اسی طریقے سے سورۃ الزمر، سورۃ المؤمن کا بچا ہوا حصہ ہم نے سنا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر بیان فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان پر جمے رہتے ہیں، مضبوطی سے اڑے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے ان لوگوں پر اترتے ہیں، کہتے ہیں ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں اس جنت کی خوشخبری سناتا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور ہم تمہارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کی فضیلت میں، اہل ایمان کے مقام اور مرتبے میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ عزیز بھائیوں، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ اپنے ایمان کو جانچنے کے لیے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے، آپ کا ایمان اگر بڑھتا ہے، گھٹتا ہے تو آپ اہل ایمان میں سے ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، درس و نصیحت کی باتیں سن رہے ہیں، ایک جذبہ ہے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی جستجو آپ میں بڑھ جاتی ہے، گناہوں سے دور زندگی آپ کی ہو جاتی ہے، ایمان بڑھنے لگتا ہے تو آپ اہل ایمان میں سے ہے۔ وہیں جب اس مسجد سے اٹھ کر جاتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی باتوں سے دور دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، ایمان کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی جو ہم مساجد میں، درس و دروس میں، وعظ میں، نصیحت میں پاتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ اہل ایمان میں سے ہیں۔ اگر آپ کو گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے، آپ توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، میں نے فلاں گناہ کیا ہے، مجھے اس گناہ پر شرمندگی ہے اور آئندہ کبھی اس گناہ کا میں ارتکاب کرنے والا نہیں ہوں، تو سمجھ جائیں کہ آپ اہل ایمان میں سے ہیں۔ ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے، اور انہی اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے فضیلت والی یہ آیتیں سنائی۔ یہ ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، کیسے؟ میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ بتاؤں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن مجید ان پر پڑھا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں انہیں بتائی جاتی ہے، ان کا ایمان زیادہ ہونے لگتا ہے، اللہ پر بھروسہ بڑھنے لگتا ہے۔ تو ایمان کی کیفیت ہے کہ وہ بڑھتا بھی ہے، وہ گھٹتا بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے اور کہہ رہے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ درمیانی راستہ ملے، پوچھا اے حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو، منافق ہو گئے ہو؟ بولا ہاں منافق ہو گیا ہوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں میرا ایمان بڑھ جاتا ہے، میرا توکل اللہ رب العالمین پر بڑھ جاتا ہے، اور جب آپ کی محفل سے نکلتا ہوں تو وہ محفل والی کیفیت باقی نہیں رہتی ہے۔ جب ابو بکر نے حنظلہ کی اس کیفیت کو سنا تو کہا نافق ابو بکر، ابو بکر بھی منافق ہو گیا، میرا بھی یہی معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں ایمان بہت بڑا ہوا رہتا ہے، اور جب آپ کی محفل سے نکلتا ہوں ایمان کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں حضرات آئے، اپنا معاملہ بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا اے ابو بکر، اے حنظلہ، تمہارے ایمان کی وہی کیفیت باقی رہے جو میرے مجلس میں، میرے درسگاہ میں باقی رہتی ہے، ہمیشہ اسی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارو، تو یاد رکھو یہ فرشتے تمہیں راستوں میں، تمہارے بستروں میں مل کر تمہیں سلام کرنے لگ جائیں گے، تم سے بات کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے کہ وہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ اہل ایمان، اللہ رب العالمین ایمان کے بعد انہیں بڑی مضبوطی عطا فرماتا ہے، دنیا سے مقابل ہونے کے لیے، پریشانیوں سے لڑنے کے لیے، غم اور تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسی طاقت، ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ دنیا نے ویسی طاقت، ویسی قوت ایمان سے پہلے کسی میں نہیں دیکھی، اور ایمان کے بعد یہ طاقت، یہ قوت آ جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی
جلیل القدر صحابی ہے، بڑے طاقتور ہے، بڑے بہادر ہے، ہاتھوں میں مضبوطی ہے، تنہا 10 لوگوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان میں پائی جاتی ہے۔ جب کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی چمڑے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ اس چمڑے کو کھینچے تو عمر بن خطاب کا پیر ٹس سے مس نہیں ہوتا، چمڑا پھٹ کر باہر آ جاتا ہے۔ ایک قوم مل کر چمڑے کو کھینچتی تھی لیکن عمر بن خطاب کو ہلا نہیں پاتی تھی۔ عمر بن خطاب ابھی مسلمان نہیں ہے لیکن ان کی لونڈی اسلام قبول کر لیتی ہے، ایک عورت اسلام قبول کر لیتی ہے۔ عمر بن خطاب اسے مار رہے، مارتے مارتے عمر بن خطاب کہتے ہیں میں تھک چکا ہوں، کچھ دیر آرام کر لوں، سستا لوں، دوبارہ تجھے ماروں گا۔ سوال پیدا کریں اپنے آپ میں کہ اس عورت میں عمر بن خطاب کے ظلم کو برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت کہاں سے آئی؟ جو عورت کبھی عمر بن خطاب کو آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتی تھی، اتنی ہمت، اتنی مجال نہیں تھی، اس عورت میں اتنی طاقت، اتنی قوت کہ عمر بن خطاب جیسا طاقتور انسان مارتے مارتے تھک جائے لیکن اس عورت کے ایمان کو لرزہ نہ کر سکے، اس عورت کے ایمان کو ہلا نہ سکے۔ یہ ایمان کے بعد آنے والی طاقت و قوت ہے، ایمان کے بعد آنے والی طاقت و قوت۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے، ایک غلام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ غلاموں کی زندگی جانوروں کی زندگی سے بھی بدتر ہوا کرتی تھی۔ لوگ اپنے گھوڑے، اپنے اونٹ کو جو مقام و مرتبہ دیتے، غلاموں کو اتنی بھی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ بازار میں کھڑا کیا، کبھی کسی کو بیچ دیا، کبھی کسی نے خرید لیا، کبھی کسی نے اسے مار دیا، کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انہیں کھانا دیا جائے کھاتے، کھانا نہ دیا جائے نہ کھاتے، کپڑا ملے پہنے، کپڑا نہ ملے نہ پہنے۔ یہ کیفیت غلاموں کی ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے آقاؤں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھا کرتے تھے۔ لیکن بلال نے جب ایمان قبول کیا تو زندگی بدل گئی۔ وہ بلال جو اپنی آقا کے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا پاتے تھے، ان میں اتنی طاقت و قوت آ گئی، اب پورے مکہ سے بھیڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پورا مکہ مجھ پر ظلم و ستم کرنے لگے، میں اس ایمان سے ہل نہیں جاؤں گا۔ یہ طاقت، یہ قوت بلال میں ایمان کے بعد آئی تھی۔ مجھے تو لغزش اس موقع پر ہوتی ہے، جنبش اس موقع پر ہوتی ہے جب ایک صحابی کو کوئلے بچھا دیے جاتے ہیں، گرم کوئلے ہیں، اور کوئلے پر انہیں لٹا دیا جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کے خون اور ان کے پسینے سے وہ کوئلے بجھ جاتے ہیں، لیکن اپنے اسلام سے وہ پھرتے نہیں ہیں۔ یہ ایمان کے بعد والی طاقت و قوت ہے، دنیا سے مقابل ہونے کی، دنیا سے لڑنے کی، دنیا سے جھگڑنے کی، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی طاقت و قوت ہے، ایمان کے بعد یہ حاصل ہوتی ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کو باندھ کر رکھا گیا۔ کئی مشقتیں، کئی تکلیفیں، کئی صعوبتوں سے دو چار کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مل کر مخاطب ہو کر کہا، اسبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرنا، موعدکم جنہ، اللہ رب العالمین نے تمہارا ٹھکانہ جنت بنا رکھا ہے۔ یہ عورت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، ابو جہل کے مار کو برداشت کر رہی ہے، اور ابو جہل انہیں ایک ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں پر گرمی قدرے زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر لے جا کر انہیں ٹھہرا کرتا ہے۔ وہ بدبخت بالآخر ان کی شرمگاہ میں نیزہ دے کر مارتا ہے۔ یہ خاتون ہے کہ اپنے آپ کو شہادت تک لے جاتی ہے، لیکن ابو جہل کے ظلم و ستم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتی ہے۔ یہ طاقت، یہ قوت انہیں حاصل ہوئی ایمان کے بعد۔ اب پڑھیں صحابہ کے واقعات کہ ایسا کیا تھا ان کے اندر جو انہوں نے دنیا کی اتنی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، صعوبتوں کو برداشت کر لیا، جن کے بارے میں ہم احساس تک نہیں کر سکتے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ان کی تکلیفیں، ان کی پریشانیاں کیا ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہاں، ایمان کے بعد اللہ رب العالمین یہ طاقت، یہ قوت عطا کرتا ہے۔ اور عزیزوں، جب یہ طاقت، یہ قوت ہمیں مل جاتی ہے، دنیا ہم سے لڑنے کے لیے آگے بڑھنے لگتی ہے، تو یہ وہ موقع ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے ہماری مدد کرنے لگتا ہے۔ جنگ بدر میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مدد کی، جنگ احد کے میدان میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ اتنا ہی نہیں، ان کا ایمان تھا کہ کبھی اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈالتے تو گھوڑے دریا میں بجائے ڈوبنے کے وہ دریا میں ایسے دوڑتے جیسے زمین پر دوڑ رہے ہو کہ شاعر کہتا ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کافروں کے لشکر میں چلے جاتے،
گھس جاتے کافروں کے لشکر میں. ایمان کی یہ کیفیت کہ فرشتے ان کی مدد کے لیے آسمان سے اترا کرتے تھے. اور یہ ایمان کی ایک آخری کیفیت میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جب آپ اہل ایمان میں سے ہو جائیں گے، مان لیں ظالموں نے اپنی چکی کو زور سے چلانا شروع کر دیا، آپ اس کے ظلم و ستم کے شکنجے میں آ چکے ہو، اللہ رب العالمین آپ پر مصائب و مشکلات کو لکھ دیا ہے، کافروں نے ظالموں نے مل کر آپ کو تنگ کیا، کبھی ایسا ہوا تو یاد رکھیں ان ماروں میں، ان پریشانیوں میں، ان تکلیفوں میں اس موقع پر اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں امید کے فرشتوں کو نازل کرے گا، اور وہ فرشتے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے بات کریں گے. اللہ تخاف، ڈرے نہیں، ولا تحزنوا، غم نہ کرے، وابشروا بالجنہ، آپ کے مرنے سے پہلے آپ کو یہ خوشخبری فرشتے سنائیں گے کہ ہم تمہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب اہل ایمان سے ہم ہوں گے، جب ہمارا ایمان بڑھ جائے گا. ایمان والے ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، ایمان والوں سے زنا سرزد ہو یہ ضروری نہیں، وہ زنا بھی کر سکتے ہیں. اہل ایمان سے ہو سکتا ہے چوریاں بھی ہو جائے، اہل ایمان سے ہو سکتا ہے غیبتیں بھی ہو جائے، لیکن ہاں اہل ایمان وہ قوم ہے جو گناہوں کے بعد اپنے گناہوں کی معافی کی تڑپ لے کر اٹھتی ہے. اگر یہ تڑپ آپ میں پائی جاتی ہے، آپ اہل ایمان میں سے ہیں. کیسی تڑپ کہ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ بھی اور صحابیات میں سے بھی ایک ایک آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے زنا کا ارتکاب ہوا، ہمارے گناہوں سے ہمیں دھل لیجئے. یہ ایمان کی کیفیت ہے. زنا ہوا تنہائی میں، زنا ہوا اکیلے میں، زنا ہوا بند کمرے میں، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی اس بات کی جانکاری حاصل نہیں کر پایا، کوئی انہیں توہم کرنے والا نہیں ہے، کوئی انہیں بدنام کرنے والا نہیں ہے، لیکن آ کر بھری محفل میں اس گناہ کا اقرار کر رہے. وجہ کیا ہے کہ اس گناہ کے ساتھ ہم دنیا میں منہ چھپا کر پھر تو لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم کیسے جائیں گے؟ کیا اس گناہ کو اپنے سر پر ڈھو کر لے کر جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خواتین بھی آتی اور اقرار کرتی، اے نبی علیہ السلام مجھ سے زنا ہوا. مرد حضرات بیٹھے ہیں، شرم نہیں، حیا نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ مجھے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے. کہتے اے نبی علیہ السلام زنا مجھ سے ہوا ہے، آپ اس گناہ سے مجھے پاک کر دیں، صاف کر دیں. سنسار انہیں کیا جاتا تھا، زمین میں ان کے جسم کو آدھا گاڑ دیا جاتا، چھوٹے چھوٹے پتھر اس وقت تک مارے جاتے جب تک کہ یہ انتقال نہ کر جائے، یہ مر نہ جائے، اس وقت تک انہیں مارے جاتے تھے. اس سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ ایمان کی کیفیت ہے. گناہ ہوتے ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب ہو سکتا ہے، زنا کا ارتکاب ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، غیبت ہم سے ہو سکتی ہے، لیکن ایمان والے وہ ہیں جو ان تمام گناہوں کے بعد اللہ کے دربار میں آئے، معافی مانگے، اپنے خطاؤں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور آئندہ کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے. ایسے عزم و ارادے کے ساتھ اٹھ کر چلیں، اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں. یہ اہل ایمان ہے. اور ایسے اہل ایمان کے لیے فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الدنیا وفی الآخرہ، یہ دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. عزیز بھائیوں، ایمان کی اس حلاوت کو پانے کے لیے، ایمان کی اس مٹھاس کو پانے کے لیے کہ جاں کنی کا عالم ہو، سکرات کا عالم ہو، روح قبض کرنے والی ہو، اور خوبصورت چہرے والے فرشتے آ کر کہیں غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کتنی بڑی بات ہے. اب اس بات کو حاصل کرنے کے لیے جو میں نے بتایا، ایمان کی وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا کر لینی چاہیے. میں نے بتایا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ہمارا ایمان زیادہ بڑھے کم گھٹے، پھر اس کے بعد بہت زیادہ بڑھے اور کم گھٹے، پھر اس کے بعد بہت زیادہ بڑھے اور کم گھٹے. یہ ایمان کی اصل کیفیت ہے. ایسا نہ ہو کہ آج ایمان بڑھا اور کل پھر اسی درجے پر پہنچا، پھر بڑھا پھر اسی درجے پر پہنچا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایمان دھیرے 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 اتنا بڑھ جائے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والی کیفیت ہم میں پیدا ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سننے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.